تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور سامنے بٹھا لیا۔ سامنے بٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا، میری کلائی پکڑ کر بعد میں میرے ہاتھ کی ایک ایک انگلی پر مجھے نصیحتیں فرمانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نصیحتیں مجھے فرمائیں، اور بڑی تسلی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے 5 نصیحتیں فرما کر بتایا کہ ابو ہریرہ یہ مجھ محمد کی 5 باتیں ہیں، میرا امتی جو بھی ان 5 نصیحتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دے اور پھر ان پر عمل بھی کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سامنے بیٹھا، اب یہ کیسے کمال کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات امت تک پہنچا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات ارشاد فرمایا گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، یہ پہلی میری نصیحت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دیں اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اور تیسرا فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا۔ 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ اپنے دل کو زندہ رکھنا، جو شخص زیادہ ہنستا ہے، اونچی اونچی ہنستا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، تو اپنے دلوں کو زندہ رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلاً یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات فرمایا گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے گناہ سے بچنا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آگ کا شعلہ ہوتا ہے، وہ شعلہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو نقصان پہنچاتا ہے۔ زہر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو مگر زہر ہوا کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ چھوٹا گناہ ہے، اس کی خیر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اختیار کرو، جو اللہ کا قرآن ہے سب سے پہلے یہی درس دے رہا ہے۔ آپ قرآن پاک کو کھولیں، سورۃ البقرہ، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، راہ دکھلاتی ہے متقین کو، یعنی تقوی اختیار کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جہاں پر اللہ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا، مقصد کیا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، یہ متقی ہے۔ قرآن ہاتھ میں پکڑتا ہے، وضو کر لیتا ہے، اپنے وجود کو پاک اور صاف کر کے وضو کر کے پھر اللہ کا قرآن ہاتھ میں لیتا ہے۔ اب اس نے ظاہراً تقوی اختیار کیا ہے، ظاہراً یہ پاک ہو گیا ہے، مگر جب اللہ کا قرآن کھولتا ہے، قرآن اسی کو کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب راہ دکھلاتی ہے متقین کو، یعنی جو گناہوں سے بچنے والے ہیں اللہ کا قرآن اسے راہ دکھلا رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ھدی للمؤمنین کہ راہ دکھلاتی ہے مومنین کو، پھر جب تک بندہ کامل مومن نہ ہوتا تو قرآن پہ کیسے عمل کرتا، قرآن کی کیسے تلاوت کرتا؟ کامل مومن بنتا تو قرآن پہ عمل کرتا، لیکن اللہ نے ھدی للمؤمنین نہیں کہا بلکہ فرمایا ھدی للمتقین، راہ دکھلاتی ہے گناہوں کو چھوڑنے والوں کو۔ جو گناہوں سے پیچھے ہٹ گیا اللہ کا قرآن اسے راہ دکھلا رہا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، صبح سحری کھائی، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا، آنکھ اور ناک، ہاتھ اور پاؤں کے گناہوں سے بچا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے رمضان کے روزے دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی جو نصیحت فرمائی، فرمایا اے ابو ہریرہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہو میرے بندے تجھ سے گناہ ہو گیا، معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا۔ ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول اگر پھر ہو جائے، فرمایا پھر معافی مانگ لو۔ دوسرے صحابی نے کہا فداک ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر پھر گناہ ہو جائے، فرمایا پھر معافی مانگو اللہ پھر معاف کر دے گا۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول اگر 100 بار گناہ ہو جائے، فرمایا 100 مرتبہ معافی مانگو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں 100 بار گناہ ہو جائے، 100 بار معافی مانگو اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ بندہ ہے نا، یہ تو انسان ہے کہ ایک بار غلطی ہو گئی معاف کر دیا، دوسری بار ہو گئی، بعد میں کہتا تیرا تو کام ہی یہ ہے، تیرا تو کام ہی یہ ہے، مگر وہ اللہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک الملک ہے۔ انسان سے جتنے گناہ بھی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے یہی نہیں کہا میں تیرے وجود کے قریب ہوں، میں تیرے دل کے قریب ہوں، فرمایا تیری شاہ رگ، جہاں سے تو نے آخری سانس لینا ہے، آخری سانس لینا ہے، میں وہاں ہوں، اس سے بھی قریب ہوں۔ کیوں؟ اللہ بندے کو بتا رہے ہیں میرے بندے 80 سال تیری زندگی ہے، 90 سال کی زندگی ہو گئی، گناہ کرتا رہا، میری مخالفت کے اندر زندگی گزارتا رہا، تیرا آخری وقت قریب آ رہا ہے، ابھی موت آئی نہیں، موت کا فرشتہ تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا، مگر تجھے گناہوں پہ شرمندگی ہو رہی ہے، تو نے آخری وقت میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب اس لیے ہوں کہ آخری وقت میں بھی مجھے معاف کر، مجھ سے معافی مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہوں کہ آخری وقت میں بھی معافی مانگے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اے ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا، اللہ کی
تقسیم پہ راضی رہنا کہ اللہ نے جو دے دیا ہے بس اسی پہ راضی رہنا، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اللہ نے جو مال دے دیا، جتنا مال تجھے دیا ہے اسی پر راضی رہنا، اللہ کی نہ شکری نہ کرنا۔ جب تم اللہ کی نہ شکری کرو گے اور زیادہ مال کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، پھر یاد رکھنا مال دل میں آئے گا، ایمان دل سے نکل جائے گا۔ مال تو آئے گا مگر ایمان دل میں نہیں آئے گا، اس لیے مال کو اپنے پاس ضرور رکھنا ہے مگر مال کو اپنے اندر نہیں رکھنا۔ جس طرح پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا سامان کشتی میں آ رہا تھا، کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت جس کشتی میں آپ کا سامان ہے وہ کشتی ڈوب گئی۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ کہنے والا پریشان ہے مگر کچھ بولا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر بھاگتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا حضرت جی وہ خبر غلط تھی، اللہ نے مال بھی بچا لیا، کشتی بھی بچ گئی ہے۔ حضرت نے پھر فرمایا الحمدللہ۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت جی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا مال ڈوب گیا، کشتی غرق ہو گئی، لیکن آپ نے پھر بھی کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا مال بچ گیا، پھر بھی کہا الحمدللہ، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت نے اسے سمجھایا، فرمایا جب تو نے کہا کہ آپ کا مال پانی میں ڈوب گیا، کشتی غرق ہو گئی، میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرے دل میں کہیں کوئی پریشانی تو نہیں آئی، کہیں مال کی محبت کی وجہ سے میں نے کوئی اللہ سے گلہ تو نہیں کیا۔ جب میں نے کہا میرے دل میں مال کی ایسی کوئی محبت نہیں آئی، میں نے اس سوچ پر کہا، اس ایمان پر کہا الحمدللہ۔ پھر جب تو نے مجھے بتایا کہ آپ کا مال بچ گیا، پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی، کہیں میرے دل کے اندر اب مال کی محبت تو نہیں کہ شکر ہے مال بچ گیا، شکر ہے مال واپس آ گیا۔ جب میں نے دیکھا میرے دل کے اندر مال کی محبت بھی نہیں ہے تو میں نے پھر کہہ دیا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، یعنی مال ہو پاس پاس ہو لیکن ایمان دل میں ہو، مال جیب میں ہو۔ اگر مال بھی دل میں آئے گا، ایمان بھی دل کے اندر آئے گا، یاد رکھنا پھر ایمان کامل نہیں ہوگا، پھر بندہ مال کے پیچھے ہی دوڑ لگائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ اللہ جو دے اسی پہ شکر ادا کرنا، جو مال عطا کرے اسی پہ شکر ادا کرنا۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ، مولانا روم نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک آدمی نے اپنے مال پر ایک منشی رکھا ہوا تھا، اس کے پاس مال بڑا تھا، سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، پیسہ بھی تھا۔ اس نے ایک جگہ پہ رکھ کر، ایک مکان میں، کمرے میں یا دکان کہہ لو، وہاں رکھ کر اسے منشی رکھ لیا اور پہرے دار بھی بنا دیا کہ جب ضرورت ہوتی مال لے آتا۔ ایک دن وہ خود وہاں چلا گیا کہ میں جاتا ہوں مال چیک کرتا ہوں کتنا پیسہ ہے، کتنا سونا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ آدمی اندر داخل ہوا اور پیچھے سے وہ منشی آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا شاید میں تالا لگانا بھول گیا۔ اس نے آ کے تالا لگایا، لیکن اسے نہیں پتا تھا مال کا مالک کہاں ہے، مال کا مالک اندر ہے۔ اس نے تالا لگایا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، وہاں کون سا کوئی جدید دور تھا، موبائل تھا یا کسی طرح اطلاع دیتا، اندر سے دیواریں بجاتا رہا مگر کوئی سننے والا نہیں۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد وہ بھوک سے مر گیا، پیاس سے مر گیا۔ سونا ہے مگر پانی نہیں، چاندی اندر ہے مگر پانی نہیں، پیسہ ہے مگر اندر کھانا نہیں ہے، ہر چیز اندر ہے مگر کھانا پانی نہیں ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ آدمی 3 دن کے بعد مر گیا، اس کے بعد اندر سے بدبو آنے لگی۔ وہ خزانچی اس نے دروازہ کھولا کہ کیا بات ہے، اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے بھی کہا، دروازہ کھولا تو سونے پہ سر، اس کا سر سونے پر، اور روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی، مگر اس کا مال اسے بچا۔
نہیں سکا، اس لیے مال کے پیچھے تو وہ تھا، اس لیے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اتنا مال جمع نہیں کیا کہ کالی کملی والے پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہو، اتنا مال جمع ہوا ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں جو زکوٰۃ نہیں دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا مال تھا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اللہ جتنا دے اسی پر صبر کرنا، اسی پر شکر ادا کرنا، اپنے جتنا اللہ نے دے دیا ہے، کیونکہ جتنا قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے اتنا مل کر رہے گا، اور نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ بلکہ وعدہ کیا اللہ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس چیز کو میں نے زمین میں پیدا کر دیا ہے اس کے رزق کا انتظام میرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ 80,000 کم بیش مخلوقات ہیں، کون کھلا رہا ہے؟ ارے ہم چھوٹے سے برتن میں چڑیوں کا یہ باجرہ اور پانی ڈال کر کیا سمجھتے ہیں ہم پال رہے ہیں؟ نہیں، ارے کتنی مخلوقات ہے سمندر میں، کون کھانا ڈالتا ہے؟ مچھلیوں کا دانہ کون ڈالتا ہے سمندر میں؟ ان پرندوں کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ زمین سے ہی ان کا اناج، سبحان اللہ، ان کی خوراک پیدا کر رہے ہیں زمین سے۔ زمین کے اندر چونٹیاں رہ رہی ہیں، اللہ ان کو زمین میں کھلا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ وہ بندے کو بھوکا نہیں رکھتی، اللہ رزق ہر کسی کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے یہ نہ سمجھنا میں جب تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا تجھ سے رزق چھین لوں گا، نہیں نہیں، فرعون کو بڑا رزق دیا، نمرود کو بڑی دولت دی، قارون کو حکومتیں دیں، اقتدار دیا، مگر ایمان نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں قیمت ایمان کی ہے، پیسے کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، یہ مکانوں کی نہیں ہے، بنگلوں کی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر قیمت ہے تو وہ ایمان کی ہے۔ اگر ہزاروں بنگلے ہیں ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر بنگلہ نہیں ہے، کچا مکان ہے، مگر دل میں ایمان ہے تو سمجھو اس کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے۔ اگر ایمان نہیں تو یہ غریب ہے، یہ سب سے بڑا غریب ہے۔ اور جتنا بندہ مالدار ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ فقیر ہوتا ہے، جتنا مالدار ہوتا ہے اتنا فقیر ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس کی ایک فیکٹری ہے وہ فقیر ہے، وہ کہتا دوسری بھی ہو، جس کی دوسری ہے وہ کہتا تیسری بھی ہو جائے، لیکن جو غریب ہے وہ کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے تھی گزارا ہو رہا ہے۔ تو زیادہ مالدار آدمی زیادہ بڑا فقیر ہے، اللہ کے ہاں اتنی ہی طلب رکھتا ہے کہ مال بڑھتا چلا جائے، مگر مال بڑھانے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مال کہاں ہو؟ دور دور ہو، لیکن دل میں ایمان ہو، مال نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو دل میں، سبحان اللہ۔ اور تیسری نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتیں فرما رہے ہیں، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، اپنے لیے جو اچھا سمجھتے ہو دوسرے کے لیے وہی اچھا سمجھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ہو رہی ہے اور اپنے خیمے لگا لیے، علاقہ فتح ہو گیا۔ جب وہاں سے جانے لگے انہوں نے دیکھا ایک خیمے کے اندر کبوتری نے انڈے نکالے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک خیمے میں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، فرمایا اس خیمے کو نہ کھیڑنا، کیوں؟ یہ بے زبان ہے، پرندے ہیں، انڈے نکالے ہیں۔ اور بلکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باقی سارے سپاہی آگے نکل جاؤ، محاذ پر آگے چلے جاؤ، لیکن 2 سپاہیوں کو کہا اس خیمے میں رہو، یہ نہ ہو کوئی آ کے خیمہ اکھیڑ لے، تم نے اس خیمے میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک ان انڈوں سے بچے نہ نکل آئیں، پھر وہ بچے اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ ہم اپنے لیے گھر
تحفظ چاہتے ہیں اپنے گھر میں تو دوسرے کے لیے بھی تحفظ چاہیے. ہم اپنی سہولت چاہتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی سہولت چاہیے. اپنے لیے اچھا مکان چاہتے ہیں کہ مکان میں سکون ہو تو دوسرے کے لیے بھی اچھا چاہیے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑوسی کے پڑوسی پر بڑے حقوق ہیں. ہاں جی، ایک بار جبرائیل امین آ کر کھڑے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی باتیں کی کہ صحابہ اکرام نے بعد کے اندر کہا اللہ کے رسول یہ شخص کون تھا جس نے آپ کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو کی اور آپ کو کھڑے رکھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نہیں جانتے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے، مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے اور مجھے یہ خیال آنے لگا کہیں جائیداد میں سے حصہ نہ دینا پڑ جائے. اتنے حقوق ہیں کہ صرف جائیداد میں سے حصہ نہیں ہے. تو ہم نے پڑوسیوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک پڑوسی کی پریشانی ہماری وجہ سے دوسرا پڑوسی پریشان ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا پڑوسی تنگ ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم نے یہ تو یاد رکھا کہ جو بچوں پر ظلم کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی یاد کر کے چلے جاؤ کہ جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. حضرت عمر بن عاص نے کیا فرمایا؟ اس خیمے کو کھیڑنا نہیں ہے، اسے کھیڑنا مت. جب انڈوں سے پرندے نکل آئیں اور وہ اڑنے کے قابل ہو جائیں پھر تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ہمارے پیچھے واپس آ جاؤ. کون اتنا اہتمام کرتا ہے مگر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو. ارے وہ ایسا کیوں نہ کرتے جنہوں نے تربیت ہی کالی کملی والے سے حاصل کی تھی، جو شاگرد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج میرے اور آپ تک اسلام پہنچا ہوا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. جو آدمی ایسا کرے گا وہ کامل ایمان والا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع لگا ہے. ایک عورت آ گئی مسجد نبوی کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک خاتون آئی ہے. اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول میں یہ چادر لے کے آئی ہوں. ایک چادر لائی بڑی بہترین کڑھائی کر کے. کہو سبحان اللہ. محبت ہے نا. جیسے آج مائیں اپنی بیٹیوں کا، اب تو وہ رواج ختم ہو گیا، ہاتھ کی کڑھائی سے چادریں، ہاں جی، وہ ڈالنے کے لیے برتنوں کی جو الماری ہوتی تھی اس پر ڈالنے کے لیے چھیڑ بنایا، تکیے پہ کڑھائی ہوتی، کیا کچھ ہوتا تھا. اب تو خیر وہ محنتیں چلی گئیں. وہ عورت اپنے ہاتھ سے کڑھائی کر کے چادر کو بڑا خوبصورت بنا کے سرخ رنگ کی چادر تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے. فرمایا کالی کملی والے میں نے بڑے دن لگائے ہیں، میری بات کو رد نہ کرنا، میرے تحفے کو رد نہ کر دینا. میں آپ کے لیے بڑی اچھی پوشاک لے کے آئی ہوں، یہ چادر لے کے آئی ہوں، میری طرف سے قبول کر لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پکڑ لی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تیری طرف سے تیرا تحفہ قبول کر لیا. کہنے لگی اللہ کے رسول اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات اور کہہ دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بولیے. وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے سامنے ذرا اپنے کندھوں پہ ایک بار ڈال لیجئے تاکہ دل خوش ہو جائے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اٹھے، چادر کو کھولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کی چادر ہاتھ کی کڑھائی کی ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خوش کرنے کے لیے اپنے کندھے پہ ڈالی. اور جیسے ہی کندھوں پہ ڈالی عورت رونے لگی، خوش ہو گئی، گھر کو واپس چلی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر کندھے سے اتاری. صحابہ کرام نے اس چادر کو بند کیا. جس وقت مسجد سے نکلے گھر میں جانے لگے ایک صحابی آگے بڑھے، کہا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کے رسول چادر بڑی خوبصورت ہے، اگر یہ چادر آپ مجھے دے دیں. اللہ اکبر. اگر یہ چادر آپ مجھے دے دیں، مجھے بڑی اچھی لگی ہے.
सहाबा इकराम ने रोका भी कि अरे अभी तो तोहफा मिला है, तुमने अभी मांगनी शुरू कर दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से कहा कोई बात नहीं, इसे अच्छी लगी है, मुझे भी अच्छी लगी, उसने मुझे दी, मुझे तोहफा अच्छा लगा, मैंने रख लिया, मगर अब जो चादर मुझे अच्छी लगी वो इसे अच्छी लग रही है, मैं मोहम्मद अपनी तरफ से इसे तोहफा दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हुण साडे को कोई चंगी शै आवे ना, असीं कहंदे यार ये किसी ने दित्ती है, जे मेरी हुंदी भाई मैं तैनूं हुणे दे देनी सी। ये चक्कर सारे ना देण दे आ, ये बहाने हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया वो उम्मत को करके भी दिखाया। फरमाया अबू हुरैरा जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे के लिए पसंद करो। सुभान अल्लाह। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5वीं नसीहत फरमाई। फरमाया अबू हुरैरा अपने दिल को जिंदा रखना, हंसना कम। आज हम लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोल देते हैं, झूठी कहानियाँ सुनाते हैं ताकि लोग कह के लगाएं, ऊंची ऊंची हंस पड़ें। अरे झूठी बातें बताते हैं लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन पता नहीं है इधर हम झूठ बोल रहे हैं और उधर अल्लाह का ऐलान है। फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और हमने झूठ का नाम बदल दिया। तौबा कैसे करेंगे? हमने झूठ का नाम रख दिया मजाक। क्यों जी? मजाक नाम रख दिया। ओ जी मैं तो मजाक कीता सी, बल्कि एक दिन रखा होया झूठ बोलने वाला केड़ा वा? आहो किन्नी 5 तारीख है? हाँ 5 तारीख को, हाँ 1 अप्रैल, अस्तगफिरुल्लाह, यानी 1 अप्रैल का दिन रखा है कि सारा दिन लानत ही बरसती रहे। क्या हाल हो गया हमारा मुसलमानों का। गैर मुस्लिमों को देखकर ये काम कर रहे हैं, जैसे गैर मुस्लिम कर रहा है वैसे हम कर रहे हैं। कलमा अल्लाह के नबी का पढ़ा है और झूठ बोलने का एक दिन रखा हुआ है, फिर झूठ बोलते हैं, उसका नाम मजाक रखा हुआ है। अरे शराब की बोतल हो, ऊपर पेप्सी का स्टिकर लगाओ, क्या हलाल हो जाएगी? 7 अप का लगाओ, हलाल हो जाएगी। शहद लिख दो, हलाल हो जाएगी। झूठ झूठ है, उसका नाम जो मर्जी रख लो। अल्लाह अकबर। तो हमने दूसरों को हंसाने के लिए झूठ का सहारा लिया हुआ है। इधर झूठ बोल रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, उधर अल्लाह की लानत उतर रही है। क्या घर के अंदर खुशी आएगी? क्या जिंदगियों में खुशियां उतरेंगी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो ज़्यादा ज़ोर से हंसता है, जो ज़्यादा मुस्कराता है, मुस्कराना नहीं वैसे मुंह से निकल आया, जो ज़्यादा हंसता है फरमाया उसका दिल मुर्दा हो जाता है। फिर फरमाया कि दिल को ज़िंदा रखने के लिए 4 चीज़ें हैं। दिल को ज़िंदा रखने के लिए 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों से दिल को ज़िंदा रखो। फरमाया पहली चीज़ क्या है? फरमाया अल्लाह के कुरान की तिलावत है। और दूसरी चीज़ क्या है? फरमाया दूसरी चीज़ यतीमों मसाकीनों के सरों पे हाथ फेरना है। जब तुम यतीमों के सरों पे हाथ रखोगे अल्लाह तुम्हारे दिलों को नरम कर देंगे। तो किसी यतीम के सर पर हाथ रखने से भी दिल नरम हो जाता है। ये जो कहते हैं ना ओ जी मेरी तबीयत जलाल बड़ा जी, मैं तो किसी की गल बर्दाश्त नहीं कर सकता, आओ ये जलाल जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और फरमाया तीसरी चीज़ नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो। सुभान अल्लाह, इससे भी दिल नरम होता है। फिर फरमाया अपने दिल को नरम करने के लिए और दिल को ज़िंदा रखने के लिए चौथी चीज़ बयान फरमाई। फरमाया इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ो। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ता है उसका दिल ज़िंदा भी रहता है और उसका दिल नरम भी रहता है, उसका दिल मोम भी रहता है। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें हज़रत अबू हुरैरा को फरमाई हैं। फरमाया अबू हुरैरा गुनाहों से बचना, अबू हुरैरा पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, अबू हुरैरा अल्लाह की तक़सीम